ابھی تک وطر کے بارے میں ہماری سوالات باقی ہیں، مطلب تشفی نہیں ہو رہی۔ رمضان یا غیر رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل میں کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ ہم نے علماء کرام سے کئی مرتبہ سنا ہے کہ وطر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے اور وطر آخری نماز ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ سوال، آپ نے کہا ہے کہ وطر کے بعد نفل نمازیں ادا کر سکتے ہیں، کیا صحابہ نے وطر کے بعد نوافل زیادہ تعداد میں ادا کیے ہیں؟ یہ مسئلہ پہلے آپ کے آنے سے پہلے ہم بیان کر چکے تھے۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان ہو یا غیر ماہ رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 3 راتیں وطر کی نماز باجماعت کرائی ہیں۔ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی صحابہ کرام باجماعت ہی وطر پڑھتے تھے، لیکن اپنی اپنی جماعتیں ہوتی تھیں۔ مسجد نبوی میں کوئی پانچ لوگوں کی جماعت ہے، کوئی 12 لوگوں کی، اپنی پسند کے قاری کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ تو 3 راتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی ہے، اس میں بھی صحیح سند سے ثابت ہے کہ وہ 8 رکعت اور 3 وطر تھے۔ پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی رات 3 راتوں کے بعد آپ نے وطر کی قیام اللیل کی جماعت نہیں کروائی، اور اس کا سبب یہ بتایا کہ کہیں آپ پر فرض نہ ہو جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح چھوڑ دیا جس طرح پہلے چل رہا تھا۔ لیکن ایک چیز بتا دی کہ تراویح پڑھنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ ایک امام کے پیچھے، یہ اپنے عمل سے سمجھا دی کہ ایک امام کے پیچھے سارے لوگ عشاء کے بعد تراویح پڑھیں، یہ سمجھا دی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صحابہ کرام ہر رمضان میں قیام اللیل اسی طرح کرتے تھے جس طرح پہلے کرتے تھے، اپنی اپنی جماعتیں۔ پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا، اس میں بھی اسی طرح چلتا رہا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اس میں بھی شروع میں ویسے ہی چلتا رہا۔ تو ایک دن آپ نے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ نے سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا۔ وہ صحابی تھے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، قاری ہیں، ان کے پیچھے جمع کر دیا۔ اور امام مالک روایت کرتے ہیں، چاروں اماموں میں سے جو امام مالک رحمہ اللہ ہیں، موطا امام مالک، یہ عام پائی جاتی ہے کتاب ہر جگہ، اس میں صحیح سند سے امام مالک رحمہ اللہ نے یہ ذکر کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب امام مقرر کیا تو اسے 11 رکعت کا حکم دیا تھا کہ 11 رکعت پڑھاؤ۔ یہ تو ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ سنت آج تک اس پر امت عمل کر رہی ہے۔ اب یہاں 2 مسئلے رہ گئے کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ وطر آخری نماز ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن وطر کے بعد کوئی نماز نہیں، ایسا کسی عالم کا قول نہیں ہے۔ آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہو، وطر کے بعد کوئی نماز نہیں، ایسا نہ کسی حدیث میں ہے نہ کسی عالم نے کوئی فتویٰ دیا ہے۔ جب آپ وطر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تھے، 2 رکعت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول ہے، وطر پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسری جو حدیث ہے کہ وطر کو آخری رکعت بناؤ، اگر وہ اکیلی حدیث ہوتی، آپ کا عمل نہ ہوتا تو پھر فرض ہوتا،
کہ آخری رکعت بناؤ. جب دو حدیثیں مل گئیں اس میں فرض کا اشارہ ہے، لیکن جب آپ کا عمل ثابت ہو گیا تو اہل علم کی زبان میں اسے کہتے ہیں قرینہ، کہ یہ اصول فقہ کے ٹیکنیکل مسائل ہیں کہ احادیث کو ایک ہی مسئلے میں دو احادیث کو دیکھ کر یا دو قسم کے دلائل کو دیکھ کر ظاہر میں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب فرض ہے، لیکن اہل علم مستحب کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے، فقہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی یہ علماء پر چھوڑیں تحقیق کا کام. علماء کی تحقیق کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. ہاں علماء کے آپ کسی ایک عالم کے پابند نہیں. اللہ نے کہا ہے، فرمایا فاسألوا اہل الذکر، اہل علم سے پوچھو. اہل علم کا الحمدللہ دائرہ وسیع ہے، ان سے پوچھو، عمل کرو. اور اہل علم کی تحقیق سے آپ کی رائے نہیں ٹکرا سکتی. آپ کی رائے کی، ہماری رائے کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اہل علم کون سے؟ جو مجتہدین کے درجے کے ہیں، ان کی تحقیق. یہ نہیں ہمارے جیسے جو 40 کتابیں ٹیبل پہ رکھ کے کتاب تصنیف کر لیتے ہیں. یہ آج کل کمپیوٹر آ گیا، کاپی پیسٹ سے کتاب تصنیف ہو جاتی ہے. ایک رات میں کتنا کام ہو جاتا ہے. مکتبہ شاملہ کھولا، یہ علم نہیں ہے، نہ یہ درجہ اجتہاد ہے. نہ ٹھیک اللہ نے ایک صلاحیت دی ہے، یہ بھی اس کا فائدہ ہے، لیکن اس قسم کے لوگ یہ تو کاتب ہیں، جمع کرنے والے مؤلف ہیں. ہاں ان کو سمجھ ہے کہ دلائل کیسے جمع کرنے ہیں، لیکن جو علماء جو علم ہے وہ سینوں میں ہوتا ہے علماء کے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ انما العلم بالتعلم، علم تعلم سے آتا ہے. ورنہ قرآن کریم کے نسخے بنانا کوئی مشکل نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نسخے بنا کر تقسیم کر دیتے. احادیث کے بھی نسخے بنائے جا سکتے تھے، لیکن علم علماء سے سیکھا جاتا تھا. تو ایسا کسی عالم نے نہیں کہا. وطر کے یہ کیونکہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ ہوتا ہے، آپ نے حدیث پڑھی ہے، اس کو ذہن میں بٹھایا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وطر کو آخری رکعت بناؤ. آپ کو اصول فقہ کا علم نہیں ہے، آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ثابت ہے، معمول ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کا آپ کو صحیح طریقہ معلوم نہیں ہے. اہل علم ان چیزوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ دیتے ہیں. کسی اہل علم نے یہ نہیں کہا ہے کہ وطر کو آخری رکعت بنانا یہ فرض ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ایک طرف ہے. تو کیا اہل علم کا فتویٰ کیا ہے کہ مستحب ہے، وطر کو آخری رکعت بنانا مستحب ہے. اور اگر آپ نے پہلے پڑھ لیے وطر اور پڑھ سکتے ہیں، مثلا آپ کو اندازہ نہیں کہ میں اٹھ سکوں گا کہ نہیں صبح، تو عشاء کے فوراً بعد پڑھ لیے اور اللہ نے نیند آپ کی پوری کر دی 4-5 گھنٹوں میں، اور حشاش بشاش ہو کر تہجد کے ٹائم اٹھ گئے. اب آپ کا جو فتویٰ ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ اب نماز ختم. یہ کوئی عصر کے بعد والا ٹائم تھوڑا ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد والا ٹائم، اس میں نفل منع ہے. اس میں کس نے منع کیا ہے کہ جب آپ نے تہجد قیام اللیل کر لیا ہو رمضان کا، وطر پڑھ لیے، اس کے بعد آپ نفل نہیں پڑھ سکتے؟ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھ کے، وطروں کے بعد نفل پڑھ کے ہمیں سمجھا دیا کہ اب پڑھتے رہو. بلکہ جمہور اہل علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا، رات کے قیام اللیل کے بارے میں پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود تعلیم دی ہے. ایک ہے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نقل کر رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ 11 پڑھنی ہے، 11 سے زیادہ نہیں پڑھنی، ایسا نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک صحابیہ خبر دے رہی ہیں کہ ہم نے جو دیکھا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اس سے حکم آپ نے خود نکال لیا ہے کہ 11 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے میں نے فتویٰ نکالا ہوا ہے، مدینہ کے محدث ہیں اس دور کے ائمہ حدیث میں سے ہیں، شیخ ربیع بن ہادی المدخلی، یہ حافظہ اللہ. ان سے یہ پوچھا گیا کہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں کہ میں 8 رکعت پڑھوں یا ایہما افضل ان اصلی العشاء و8 رکعات ام اصلی العشاء ثم اخرج واعود اصلی صلاۃ التہجد، کہ میں عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ لوں
یہ افضل ہے یا میں عشاء پڑھ کے چلا جاؤں پھر جا کے تہجد اپنے گھر پڑھوں گا؟ سوال یہ تھا. شیخ ربیع حافظہ اللہ نے جواب دیا، فرمانے لگے صلی کما شئت، جس طرح چاہتے ہو پڑھو. صلو 8 صلو 20 صلو 48، 8 پڑھو، 20 پڑھو، 48 پڑھو، جتنی مرضی پڑھو. کیونکہ فرماتے ہیں الافضل ہی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل جو ہے وہ ہے جو مسنون ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو 8 رکعت، یہ افضل ہے. پھر فرماتے ہیں الذی کان یاتی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. لیکن اب سنیں، لیکن لا تبدع غیرک، اپنے علاوہ جو 11 سے زیادہ پڑھتا ہے اس کو مت بدعت، اس عمل کو بدعت مت کہو، اس عمل کی وجہ سے اسے بدعتی مت کہو جو 20 پڑھتا ہے یا 20 سے زیادہ پڑھتا ہے. ولا تعارض غیرک، نہ اس مسئلے میں دوسرے کے ساتھ بحث کرو. ولا تنکر علی غیرک، اور نہ کسی پر اعتراض کرو کہ تو نے غلط کیا، کہ میں نے افضل، اگر آپ نے 8 رکعت پڑھ لی نا سنت طریقے پر، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ 20 پڑھنے والے کو کہیں یا 48 پڑھنے والے کو کہیں کہ آپ نے سنت کی مخالفت کی. یہ میں اب فتویٰ ترجمہ کر رہا ہوں. پھر فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِرْ عَلَى غَيْرِكْ، اپنے علاوہ دوسرے لوگوں پر جو 8 سے زیادہ پڑھتے ہیں ان کے اوپر مت فتویٰ لگاؤ. تنکر، انکار مت کرو، مطلب انکار کے کہتے ہیں کہ آپ اس کو برا سمجھ رہے ہیں، یعنی ان کے عمل کو برا مت سمجھو اور برا سمجھ کے اس کا رد مت کرو. وجہ بتاتے ہیں فَإِنَّ السَّلَفَ مِنَ التَّابِعِينَ وَأَتْبَاعِ التَّابِعِينَ وَمِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلام، ائمہ اس امت کے ائمہ، کانوا یصلون هذه الصلوات، یہ ان کا عمل ہے کہ کوئی 20 پڑھتا تھا، کوئی 48 پڑھتا تھا اور کوئی 11 پر اکتفا کرتا تھا. یہ ان کا عمل ہے. یہ تو ایک تاریخ ہے، یہ چھپائی نہیں جا سکتی. اب یہ بحث چھوڑے کہ ثابت کیا ہے، ہم نے پہلے بتا دیا ثابت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ 11 ہے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 11 کی جماعت کھڑی کروائی تھی، لیکن صحابہ کے دور میں ہی مختلف تعداد میں تراویح لوگ پڑھتے تھے. ترمذی شریف اٹھائے تراویح کا باب، وہاں امام شافعی کہتے ہیں 20 رکعت میرے نزدیک مستحب ہے، کیونکہ میں نے اہل مکہ کو شروع سے 20 پڑھتے دیکھا ہے. مسجد نبوی میں 48 پڑھتے تھے. تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں سلف سے جو یہ ثابت ہے مختلف تعداد، یعنی یہ ثابت ہے، اور سلف سے کسی سے ایک سے بھی یہ ثابت نہیں کہ جس نے 11 کہا ہو کہ 11 بہتر ہے اس نے دوسروں کو کہا ہو کہ یہ غلط کر رہے ہیں. ایک یا 20 والوں نے 11 والوں کو غلط کہا ہو، یا 48 والوں نے ان دونوں کو غلط کہا ہو، یا تھوڑی ذرا بھی بحث کی ہو. سب سلف صالحین تابعین کے دور میں سب کے ذہن میں معلوم تھا کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں ہی یہ بحث چلتی ہے. مصر میں کیوں نہیں چلتی؟ سعودیہ میں کیوں نہیں چلتی؟ دوسرے ممالک میں یہ بحث کیوں نہیں چلتی؟ کیونکہ فرق یہاں ہے. 20 والوں کو تکلیف ہوتی ہے 8 کیوں پڑھ رہے ہیں حالانکہ سنت عمل ہے، اور 8 والوں کو تکلیف ہو رہی ہے 20 کیوں پڑھ رہے ہیں. یہ جو تکلیف ہے دونوں کو، یہ تکلیف جو ہے یہ سلف صالحین کے منہج سے نکلی ہوئی ہے، ہٹی ہوئی ہے. یہ صرف شیخ فرماتے ہیں کہ فإن السلف تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلام یہ مختلف تعداد میں نمازیں پڑھا کرتے تھے. فہموها من النصوص، یہ ان کا فہم تھا. یہ جو حدیثیں آپ پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ 8 رکعت والی 20 وہ 20 والی پڑھ، یہ ان کا فہم تھا. جو سید عائشہ رضی اللہ عنہ والی 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یہ سب نصوص ان کے سامنے تھی. اور ان کا فہم، سلف کا فہم ہم سے زیادہ معتبر ہے. اور اسی لیے ہمارے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، وہ
اصول سکھا رہے ہیں لوگوں کو کہ قرآن اور حدیث ہے، باقی جو صحابی تابعی کسی کا بھی قول کوئی حجت نہیں رکھتا. مطلب ان کو سائڈ پہ کرو، آپ قرآن و حدیث اٹھاؤ، اور جو آپ نے جنگ چھیڑی ہوئی ہے دیوبندی بریلویوں کے ساتھ، اس میں تلواریں رکھنی نہیں، اس کو بھڑکا کے رکھو، کیونکہ سلف کو بیچ میں لاؤ گے تو وہ تو تمہیں ڈانٹیں گے یہ کس کام میں لگ گئے ہو. تو بیچ میں سے سلف کو ہی نکال دو تاکہ صرف قرآن اور حدیث اور میرا دماغ. اور اتنی جرت آ گئی ہے، کہتے ہیں کہ سلف کی شرط لگانا بدعت ہے، اور خود بدعتی ہے یہ شخص جو سلف کو درجہ نہیں دیتا. میں آپ کو اہل علم کا طریقہ کار بتاؤں. سلف صحابہ تو سلف ہیں، آئمہ ہیں اس دین کے. صحابہ کے جو شاگرد تابعین، ان کا بھی ایک خاص احترام ہے امت کے اندر. ایک مثال دیتا ہوں. یہ جو ہم دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر، اور پھر اس کے بعد ہم منہ پر پھیر لیتے ہیں، کئی لوگ دعا یا تو نماز میں ہوتی ہے یا باہر وطروں میں، جیسے ہم نے اٹھایا قنوت نازلہ میں. کئی لوگ قنوت نازلہ میں منہ پر پھیر لیتے ہیں، اور کئی لوگ ویسے بیٹھے بیٹھے جب دعا کر رہے ہوتے تو اس وقت بھی منہ پر پھیرنے کی عادت ہے. اب علماء سے یہ سوال کیا گیا کہ بار آئمہ سے سوال کیا گیا جو مجتہدین علماء ہیں ہمارے، انہوں نے صاف جواب دیا کہ اس کا کوئی قرآن حدیث میں اس کا ہاتھ پھیرنے کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے. اچھا تو پھر تو بدعت ہونا چاہیے. بدعت کا فتویٰ بھی نہیں لگایا، کیونکہ کچھ تابعین ہیں، کبار تابعین، ان کے نام لیے جاتے ہیں کہ وہ نماز میں تو نہیں، نماز کے علاوہ جب وہ دعا کرتے تھے تو منہ پر ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے. ان تابعین کی وجہ سے اس پر بدعت کا فتویٰ نہیں لگایا کسی عالم نے. ہاں جو نماز، کیونکہ وہ بھی نماز میں ایسا نہیں کرتے تھے، نماز میں جو ایسا کرتا ہے اس پر فتویٰ لگایا، کیونکہ اس میں تابعین کا عمل نہیں ہے. تابعین کا اتنا لحاظ کیا گیا ہے بدعت کا فتویٰ، کیونکہ بدعت کیا ہے کہ ہر وہ مسئلہ آپ کا، ہر وہ آپ کی حرکت جو مسئلہ کے اتباع سے نکل گئی ہے. اور تابعین تو وہ لوگ ہیں جو منہج اتباع میں آئمہ کا درجہ رکھتے ہیں، کہ آپ نے اگر ان کو نہیں دیکھا، صحابہ اور تابعین کو نہیں دیکھا اور اپنی منمانی کی تو آپ متبع نہیں رہیں گے. لاکھ قرآن کو ہاتھ میں اٹھائے پھریں. میں نے پہلے بھی میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو رٹ لگاتے ہیں نا قرآن اور حدیث کی دلیل اور اپنا فہم، یہی تو بیائی نہیں خوارج کے بارے میں بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کی کوئی بات قرآن سے باہر ہوگی نہیں. یقولون بقول خیر البریہ، مخلوق میں کوئی ان سے بہتر بات کر نہیں سکتا خوارج کے. اور اس کے باوجود ان کے بارے میں فرمایا جہنم کے کتے ہیں. اگر میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں ان کو عاد و سمود کی طرح قتل کروں گا. اور ان کا سب سے پہلا آپریشن سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا. اور بات کیا کہتے ہیں؟ صرف قرآن کی دلیل. یہ دلیل پکڑنا اپنے مقصد کے لیے یہ تو ایک فن ہے، یہ کوئی حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا ایسے لوگوں کے بارے میں؟ وہ کیا قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے ان الحکم الا للہ، اور سیدنا معاویہ اور علی پر فتویٰ لگا رہے تھے کہ مشرک ہیں. تو سیدنا علی نے جواب دیا تھا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، حق قرآن حق ہے جو یہ دلیل بنا رہے ہیں، لیکن جو اس سے یہ عقیدہ نکال رہے ہیں وہ باطل ہے. ان کا فہم، ان کا فتویٰ باطل ہے، ان کا مسلک باطل ہے. یعنی جو قرآن کرتے ہیں وہ بھی اہل باطل ہو سکتے ہیں، جو قرآن و حدیث کرتے ہیں وہ بھی اہل باطل ہو سکتے ہیں. جب تک قرآن و حدیث صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج کے مطابق نہیں لیں گے پھر بری ذمہ ہیں آپ، کیونکہ آپ نے تو اپنا کچھ نہیں، وہ منہج لیا ہے جو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا ہے. تو اس پر یہ تو شیخ ربیع کا فتویٰ ہے، شیخ ابن عثیمین کا اور دیگر علماء کے ابھی آ رہے ہیں، اوپر آ رہے ہیں ان کے اس پہ رد
شیخ ابن عثیمین کا رد ہے کہ جو 11 سے زیادہ کو بدعت کہتے ہیں، اس کا رد شیخ ابن عثیمین نے خود کیا، کیونکہ اصولی تھے، اصول کے ساتھ اصول فقہ کے اصولوں کو سامنے رکھ کر علمی طریقے سے۔ تو یہ جو بحث ہے کہ 8 اور 20 بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، تو یہ سلف صالحین کے منہج سے ہٹی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ سلف صالحین کوئی 11 پر اکتفا کرتا تھا، کوئی 20 پڑھتا تھا۔ 20 کس لیے پڑھتے تھے؟ 20 یا 48، کوئی اس میں کوئی ان کو اشارہ ملا ہے کوئی حدیث میں، یہ مقرر کیوں کی تھی؟ کیونکہ نوافل میں آپ وظیفہ مقرر کر سکتے ہیں، میں نے روزانہ 2 سپارے پڑھنے ہیں، میں نے روزانہ اتنی تسبیح کرنی ہے، تو اس طرح انہوں نے مقرر کیا تھا۔ کسی نے 20 مقرر کر لی، کسی نے 48۔ مسجد نبوی میں 48 تھی، مکہ میں 20 تھی۔ تو آج بھی اگر کوئی، اور جب اکثر اہل علم کا یہ موقف ہے کہ تعداد مقرر نہیں ہے، آپ جتنی چاہیں مقرر کر لیں اور پڑھیں۔ جی مسنامہ، وہ حدیث میں پڑھتے پڑھتے ہوئے رہ گیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے منہ سے صلاۃ اللیل کے بارے میں بتایا تھا، فرمایا صلاۃ اللیل مسنا مسنا، رات کی نماز 2 رکعت ہے۔ اس وقت تعداد مقرر نہیں کی، تعداد مقرر ہم نے کی ہے، وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قول سے سمجھ کر۔ بھائی اب جب تعداد مقرر نہیں ہے تو اگر میں 11 پڑھتا رہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 پڑھتے رہیں، تو اس کا وہ تو آپ کی مرضی۔ جب آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دے دیا جتنی مرضی پڑھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 11 پڑھتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا کہا؟ وتر کو آخری رکعت بناؤ، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت پڑھتے رہے۔ کیا مطلب؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں کوئی حکمت ہے، ہمیں سمجھاتے ہیں، دین ہے، آپ کی ہر بات دین ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ اللیل کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے یہ تو بتا دیا کہ 2 کر کے پڑھو، یہ نہیں بتا کہ کتنی پڑھو۔ یہاں سے اہل علم نے جتنے کبار سلفی علماء ہیں ان کا بھی یہ دلیل ہے حدیث کہ مقرر نہیں ہے، جتنی مرضی پڑھو۔ جو اس لیے 20 پڑھنے والے بھی، 20 پڑھنے والوں پر بھی اعتراض نہیں ہے، 48 پڑھنے والوں پر کسی پر اعتراض نہیں۔ ہاں افضل یہ ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون عمل پر اکتفا کرتے ہیں، یہ ایک افضل عمل ہے، آپ کی نیت جو ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر۔ پھر دوسری بات یہ وضاحت کی آج کل جو علماء بیان کر رہے ہیں کہ جو 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، تعداد تو آپ نے لے لی لیکن اس کا جو حجم ہے وہ نہیں لیا آپ نے۔ تعداد تو آپ نے لے لی ہے 11 کی، 11 کے اندر 11 رکعت میں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے 11 رکعت، 11 کی گنتی، اور دوسری ہے کتنی بڑی بڑی رکعت تھی، حتیٰ کہ سحری چلی گئی، سحری کا ٹائم جانے کا خطرہ پڑ گیا۔ تو یہ بھی شیخ ربیع نے یہاں یہ بھی نقطہ بتایا اس فتوے میں کہ سلف صالحین نے تعداد کی طرف نہیں دیکھا، اصل قیام اللیل کی طرف دیکھا۔ تو وہ کیونکہ اب لوگوں میں 11 رکعت میں اتنا لمبا قرآن پڑھنا، اتنے زیادہ قرآن پڑھنا سقط نہیں ہے، تو انہوں نے تعداد کا اضافہ کر دیا رکعت کا، اور عبادت اتنی دیر میں رکھی، یعنی عبادت لمبی کر لی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتی تھی، صحابہ کے دور میں ہوتی تھی، قیام اللیل صبح سحری تک ہوتا تھا۔ تو ان لوگوں نے جو 20 رکعت کوئی 48 رکعت لے آیا، اس مقصد کے لیے انہوں نے تعداد میں اضافہ کیا، اور تابعین اور صحابہ کے دور سے ہے یہ۔ تو وتر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وتر سے پہلے بھی رکعت میں اضافہ کر سکتے ہیں، 11 رکعت میں یہ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے ہاں اب ایک اور کام شروع ہو گیا، قیام اللیل کیا، وتر بھی ہو گئے، پھر تہجد کا ٹائم ایک اور قیام اللیل شروع کر دیا، یہ غلط ہے۔ اس چیز کو ختم کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اگر اسی کو آپ لمبا کرتے ہیں، تہجد تک لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حرمین میں ہو رہا ہے کہ وہ آخری عشرے میں وتر چھوڑ دیتے لوگ وہی لوگ جو 20 پڑھ کے بیٹھے، 20 پڑھ رہے تھے وہی بیٹھے ہوتے، آپ جیسے لوگ نکلتے جن کو پٹی پڑائی ہوئی ہے کہ نکلو کہ سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی، باقی تو ساری امت وہاں 20 سے زیادہ پڑھتی ہے، وہ ساتھ لگے رہتے، اور سلفی علماء بھی رہنمائی کر رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں، فتوے دے رہے ہیں کہ بھائی نہیں نکلو،
8 पढ़ के मत नहीं निकलो। ये कोई तुमने बड़ा तीर नहीं मार लिया कि 8 पढ़ के निकले, तुम तो अपना नुकसान करके जा रहे हो। हदीस में यह है कि जिस शख्स ने इमाम के साथ क़यामुल लैल किया आखिरी रकत तक, उसको पूरी रात के क़यामुल लैल का सवाब मिलेगा। सलफी उलमा बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं ना निकलो, लेकिन वो क्योंकि जिस तरह हर काफिले का अपना अमीर होता है इधर, तो हर जितने भी लोग उम्रे पर जाते हैं उनके साथ मौलवी जाते हैं, हमारे भी जाते हैं। ये भी तो पाकिस्तानी हिंदुस्तान, ये कौन से इनका कोई मनोसलवा आता है उधर से, ये भी वही रोटी खाते हैं जो वो खाते हैं। इनको जो बात समझ आ गई है ये उस पर अड़े हुए, उनको जो समझ आ गया उस पर अड़े हुए। अगर उधर कोई देवबंदी इमाम खड़ा हो जाए तो इन्होंने भी लैट्रिनों में नमाज पढ़नी है, ये देख लेना। मसलक एक ही है सबका लैट्रिनों में, कि जब मेरे मसलक का इमाम नहीं है तो लैट्रिन में छुप जाओ, मसलक एक ही है। जो आइम्मा का मसलक है वो नहीं ना, शायद इनको पता नहीं, लेकिन आइम्मा का मसलक जो है वो इससे हटकर है। सलफ का मसलक कि इमाम कोई भी हो, आप काफिर ना हो, कुफरी अकीदे रखने वाला ना हो, मुसलमान हो, बिदती हो, अक्सरियत तो बिदतियों की है। आइम्मा के दौर में मस्जिदों के इमाम और खतीब बिदती होते थे, जब अहमद बिन हम्बल जैसे आइम्मा इकराम के दौर में, तो उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ते थे। हुक्मरान खुतबे देते थे और अजीब अजीब किस्म के हुक्मरान होते थे, उनके पीछे नमाज पढ़ते थे सलफ साहबा और ताबीन। लेकिन हम कोई खास मखलूक हैं। तो असल चीज जो है ना, कि नुक्ता जो अगर समझ आ जाए कि दीन जो है वो असल सलफियत का नाम है। सहाबा ताबीन तबा ताबीन के माइंडसेट जो है ना उसको समझना, वो लेना है। यानी हम जिस माहौल में रहे ना उसी माहौल में रंग देंगे सारे दीन को, बस रंगने में लगे, वो सारे रंगसाज बने हुए। बल्कि मुत्तबे क्या है कि वह अपनी जहनियत को खत्म करके सलफ के जहन के पीछे उसको समझने की कोशिश करता है, कुरान और हदीस को सलफ के फाहम के मुताबिक लेता है। तो तरावी की नमाज में आप इजाफा भी कर सकते हैं, वितर अगर पढ़ लिया उसके बाद अपनी नमाज भी पढ़ सकते हैं, सारी रात पढ़ते रहे। और जो दूसरा सवाल था सलात व तस्बीह के बारे में, इसके बारे में अहले इल्म का यही मौक़िफ़ है कि ये साबित नहीं है। अगर आपने इसमें अगर ये साबित भी होती तो इसमें ज़िंदगी में एक दफ़ा पढ़ने का, जिसने पढ़ लिया बस ख़त्म, तहकीक छोड़ो, जिसने पढ़ ली है वो तो पढ़ ली, और बाकी ये साबित नहीं है। सलातुत तस्बीह, सलातुल लैली मसना मसना, रात 2-2 करके पढ़ते रहो नमाज, जितनी अल्लाह हिम्मत दे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे जो दीनदारी के अंदर जो गलत चीज़ें दाखिल हो चुकी हैं, फ़हम में गलतियाँ आ चुकी हैं, मनहज में गलतियाँ, अल्लाह इसकी इस्लाह फरमाए और ऐसे उलमा की कसरत फरमाए जो हमें सलफ़ सालीन से जोड़ते हैं, सलफ़ सालीन के मनहज के मुताबिक इस्लाम समझाते हैं, और जो इलाकाई या फिर हिज़बियत के जो पॉइंट्स हैं जहाँ वो अटके हुए हैं, इनसे निकालते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।